محمد کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ تمام محبان مصطفیٰ و مرتضیٰ سے میری اپیل و گزارش ہے، جتنے بھی مومنین اعظام باہر تشریف فرما ہیں وہ امام بارگاہ کے اندر پہنچ کر ذکر پاک سماعت فرمائیں۔ تو بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین اعظام، مجلس آداب کی دوسری نشست امام بارگاہ قصر بطول میں ٹھیک 2 بجے روزانہ شروع ہو جایا کرے گی۔ ٹھیک 2 بجے جناب حسنین علی جعفری صاحبہ سکھت منڈی اور ٹھیک 2:15 بجے جناب رائے مرتضیٰ حسن صاحبہ لاہور اور ٹھیک 3 بجے جناب علامہ شاہد عباس صاحبہ ملتان کا خطاب ہوا کرے گا۔ بعد از مجلس آداب پرسہ داری اور ماتم داری بھی ہوا کرے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب حسنین علی جعفری صاحب ایک اعلان اور سماعت فرما لیں۔ جتنے بھی باہر موٹر سائیکل جن مومنین اعظام کے کھڑے ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور انتظامیہ کی جانب سے التماس ہے کہ تمام حضرات اپنے اپنے موٹر سائیکل جو ہیں وہ امام بارگاہ کے گیٹ سے پیچھے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیں۔ بہت مہربانی۔ تو جناب حسنین علی جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بحق یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے بلند آواز سے خاندان زہرا پر درود پڑھ لیجیے گا۔ محرم حرام کی آج پہلی مجلس ہے، تو آج انشاءاللہ جو صحیح وقت ہے اس کا ترجمہ ہوگا، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ حاضری کا آغاز ہوگا۔ آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے
کیونکہ ابتدا کی چیز ہے، جس اچھے کام کی ابتدا، جس نئے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہ دل سے پڑھتا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے 7 سالوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے قلم کو حکم دیا نہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بارگاہ خداوندی سے قلم نے 7 سالوں کی مہلت مانگی۔ اس لیے یہ بسم اللہ پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک واقعہ جو سنی شیعہ علماء نے تحریر فرمایا ہے فضیلت بسم اللہ پہ، وہ میں جناب کے یہاں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ہمراہ سفر پہ نکلے۔ دوران سفر رستے میں ایک قبرستان آئی۔ قبرستان میں ایک ایسی قبر آئی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ اس قبر والے پہ عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ گزر گئے۔ جب سفر مکمل ہوا واپس آئے، جب پھر اسی قبرستان سے گزر ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ اور اس قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ صحابہ رکے، دعا۔ جب قبرستان کے باہر قافلہ پہنچا نہ قیام ہوا قافلے کا قافلہ۔ صلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز۔ پھر بھی درود پڑھے سارے مل کے بلند آواز۔ میرے بہت پیارے بھائی رائے مرتضیٰ حسن صاحب بالکل میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ چل کے اللہ کے نبی کے پاس ہیں، یا رسول اللہ ہماری اوقات نہیں، مجال نہیں، بساط نہیں، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ کے نبی جب پہلے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ عذاب نازل ہو، اور جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ در حقیقت یہ بندہ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کر سکا تھا، یہ بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا۔ جب یہ بستر بیماری پہ آیا، بستر موت پہ آیا، اس کا پیدا ہونے والا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا کے وصیت کہ میرے مر جانے کے بعد میری بیٹی ہو یا بیٹا اسے قرآن کی تعلیم ضرور دلوانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ بچہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوا ہے تو اس بچے کی ماں اسے لے کے گئی ہے مسجد میں، اور عالم دین نے اس بچے کو پڑھایا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بچے نے اپنی زبان پہ جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز قدرت آئی فرشتوں اس بچے کے باپ سے عذاب قبر ہٹا لو۔ فرشتوں نے کہا اللہ بندہ بھی وہی ہے، قبر بھی وہی ہے، پہلے بھی تو ہم اس پہ عذاب نازل کرتے آ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے عذاب قبر ہٹاؤ۔ آواز قدرت ہے میں خالق ہوں اور یہ میری مخلوق ہے، اور مجھے میری مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اس کے ننھے سے بچے نے اپنی ننھی سی زبان سے مجھے رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، اور میں رحمان اور رحیم ہو کے کیسے اس بچے کے باپ پہ عذاب قبر نازل کروں۔ تو جو بندہ پورا قرآن پڑھ جائے اس کا کتنا آ جائے۔ ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، چاند محرم کا دیکھا ہر کسی نے، میری اور آپ کی ماں بہنوں نے بھی دیکھا۔ ہماری ماں بہنوں نے اس چاند کو دیکھا ہے اپنے گھروں میں، لیکن اس چاند کو علی کی بیٹیوں نے دیکھا ہے جنگلوں میں۔ چاند دیکھا ہر کسی، ایک آنسو کے لیے صرف، چاند دیکھا ہر کسی نے تھا، پر جیسے جنگلوں میں زہرا کے لاڈلے نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ چاند کی طرف دیکھا، رویا ہے زہرا کا لاڈلا، اور رو کے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
हज़रात मोमिनीन, अब आपके सामने उम्दतुल ज़ाकिरीन, नफीसुल ज़ाकिरीन, कारियल क़साइद ज़ाकिर जनाब राय मुर्तज़ा हसन साहब ऑफ लाहौर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाते हैं। और इनके बाद उम्दतुल वाइज़ीन, नफीसुल मुकर्रिरीन जनाब अलामा शाहिद अब्बास साहब मुल्तान मजल से अज़ाब पढ़ेंगे। तो जनाब राय मुर्तज़ा हसन साहब ऑफ लाहौर। कमीने का मोहताज न करे। बड़ा खूबसूरत माहौल, बड़ा प्यारा माहौल। एक सलवात पढ़ो जिन्हें आले मोहम्मद लेके सलवात है। अल्लाहुम्मा मेरे मौला दे अजीम मदा खान पढ़ के अजीम मदा खान तशरीफ फरमान है। तमाम मोहम्मद जुद्ध की खास मुझे अकीद के अखान का स्वरूप है। मेरे को ढेर अफजल, ढेर अकीदे वाले, ढेर करीम लोग तशरीफ फरमाओ। मेरे तो अफजल लोग तशरीफ फरमाओ। पाक सैयदा थोड़ा टोराया कबूल तो मंजूर फरमावे। मेरी मुर्शदादी माने ने असरा दी पुरखलूस मेहनत मुझे अकीर की पढ़ाई लंगर कर सकरा जात तमाम अदादारा दी मिलती दिल दी अनेक हजात मखदूमा लाहौर में भी अपनी बार में कबूल तो मंजूर फरमावन। हुण एडी वड्डी दुआवां लगा मिन सारे आखे मालक जेड़ा जेड़ा इस पूरी ते तशरीफ फरमाए मरण तो पहला मजलूम करबला दे हरम दी ज़ियारत नसीब फरमा। सारे दुआवां दे एक दुआ मालक असीं वारिस रखदे हैं बेवार सामान जीते पे हैं साडे पर्दे वाले वारिस दा जल्द होर फरमा। दरूद पढ़ो जिवें आले मुहम्मद ला के सलवात। अल्लाहुम्मा करीम करबला तुहानू किसी कमी दा मोहताज न करे। तबीयत है जनाब दी ड्यूटी शुरू की जाए। यार एक सोहनी सलवात पढ़ो कि दुआओं की कबूलियत का एहसास हो। मेरे अली का ज़माने में बोल बाला है। भाई बड़ा यतीम मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाए। खूबसूरत चेहरे की मैं ज़ियारत करता पे मेरी इबादत हो रही है। तुम मेरा जिक्र सुनो, मैं इबादत मेरी थोड़ी इबादत हो जाए। मेरे अली का ज़माने में बोल वाला है। अगले मिसरे थे अली गाले। मेरे अली का ज़माने में बोल वाला है। फलक पे जिक्र है, कुरान से हवाला है। इंतहाई शुक्रिया, इंतहाई शुक्रिया। थोड़ा जो बोले मेरे नाल। मेरे अली का ज़माने में बोल वाला है भाईजान। फलक पे जिक्र है, कुरान से हवाला है, कुरान से हवाला है। अगले मिसरे थे मातमिन अलगाले। मेरे अली का ज़माने में बोल वाला है। फलक पे जिक्र है, कुरान से हवाला है। और हमारी बज़्म में वो किस तरह आ जाएं, नबी ने कान पकड़ के जिन्हें निकाला है। शाबाश हैदरी जी में बोले हो मेरे लिए वाजिबुल एहतराम हो। मेरी औकात और वसात तो बहुत बड़ी दात। मालिक तारी जिंदगी दराज फरमावन जेड़े हाथ बुलंद होण किसी कमी दे मोहताज ना होवन। अगले जेड़े दो मिसरे पढ़ लगा जेड़े गाजी दे अलम नु सजदा करना वाजिब नहीं हो। ओ जब समझ लो बंदा सिर जावे तो वेखे मेरे पास है। मेरे अली का ज़माने में बोल वाला है। फलक पे जिक्र है, कुरान से हवाला है। और हमारी बज़्म में वो किस तरह आ जाएं, नबी ने कान पकड़ के जिन्हें निकाला है। नबी ने कान पकड़ के जिन्हें निकाला है। और अली के लाल से ये जुल्फ़िकार कहती थी केड़ी गल, ये फौजे शाम मेरे मुंह का एक नवाला है। ये सारे बोलो मिलके हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह।
للمتقین بلند صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات شیر طبیعت ہے جناب جی بھائی جان مالک کا سلامت رکھے اور یقین کرو مائک میرے تو زیادہ تھک گیا ہے بسم اللہ کر رہا آواز آ رہی ہے نا میری جناب نے سارے تھوڑی زندگی دراز ہوئے جڑے میرے بنا بیٹھے بھائی جان شیر خدا کے شیر وفاؤں کے خدا سلامت ہو زندہ باد میں بسم اللہ کرم کس نے کس ٹائمنگ اللہ کی بھائی جان فضائل پڑھ لگا توجہ میرے پاس ہے فرات دا بھائی جان کنارہ سخی عباس بادشاہ دا قبضہ بادشاہ اپنے رہوار نو آکھے اشل پانی پی کیا سرکار میں نہیں پی سکتا سکی فرمایا میری تے مجبوری ہے تو کیوں نہیں پی سکتا تو پانی پی قدمہ دا بہت سالے جناب اشل بادشاہ جڑی گل کی دیئے شیر خدا کے شیر وفاؤں کے خدا عباس تیرا شیر ہوں گھوڑا تو نہیں ہوں بولو تو صحیح یار عباس تیرا شیر ہوں اگلے مصرے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو عباس تیرا شیر ہوں گھوڑا تو نہیں ہوں یہ قلب بلا ہے نہ بدر ہے نہ عہد ہے اور میں بھی حیدری ہوں بھگوڑا تو نہیں ہاتھ حلال ناتے آئے بھائی کیا بات ہے بھائی اے ہاتھ کس سے کمی دے ہوتا مل کے حسینی علی کا لندر میرے مولا عظیم اللہ تعالیٰ میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ یار ہے قصیدہ جی بات رکھے کیونکہ بابا جی یکم محرم ہے جی میں ترتیب ہے پہلے دن دی مالک کا سلامت رکھے انشاءاللہ آگے اگر سب سے زیادہ ہو سی تفصیل نہ ڈیوٹی قصیدہ توڑے حوالے کرنا کام بسم اللہ بھائی جان جیڑے علی نو واجب مندے ہو درود پڑھ دے کے آ جائے بسم اللہ جیڑا نہیں مندہ ہو پیچھے رہ جائے بسم اللہ کرتا زندگی دراز ہو
کسی کمی نہ محتاج نہ کرو. قصیدہ سنائیے جناب, سارے دن طبیعت ہے. ایک سلوات سنو, میرا دل کرے جناب لوگ قصیدہ سنو. ابو طالب کے ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں. بابا جی خصوصی دعا کرنی پہ کنی زندگی دراز فرماوے, تھوڑا سایہ ساڑھے سکھاتے پر جڑے نوجوان پھرا بیٹھے ہو, میں تھوڑے کو داد کھو لینی ہے, یقین کرو. جڑے بزرگ بیٹھے ہو تھوڑے کو دعا لینی, مالک کر زندگی تسی جیو. بڑا خوبصورت سنتے پہ ہو, تھوڑے مزاج کو دیکھ کے میں قصیدہ شروع کیتا. بابا جی ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں. ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں. زندگی دراز ہوئے اگلے میں. عمران جی جلدی کرے جائے, میں تھوڑے نہیں رکیا. بسم اللہ کرا. ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں. میں تھکیا نہ میں بھولے, میں تھوڑے سارے دی توجہ چاہنا تو میں بھی سارے تھوڑے حوالے کر لگا. عمران جی زندگی ہو گئی. ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں, نور سے لگتا ہے موجود خدا کعبے میں. اے ہاتھ کی سے کمی دے مل کے ہے ناری. زندگی آن بھائی, زندگی آن شاید وقت دا. اے حد قسم میری اوقات تو بہت بڑی بات ہے, میں صدقے جاواں بیٹا. تہاڈی کیا بات ہے, ہاتھ تجھے ہے ناری. میں بسم اللہ کراں زندگی درا, میں بسم اللہ کراں بھائی جان, میں نہ کراں. نور سے لگتا ہے موجود خدا کعبے میں. بسم اللہ کریں. ملک پاکستان کی معنات حال نبی کا ذکر سنانے کے واسطے مداح اہل بیت باوقار آ گئے, اور اس واسطے ادب سے رکنا پڑا مجھے. دیکھے میرے حسین کے حبدار آ گئے. بسم اللہ تو جو میرے پاس ہے ابو طالب کے پسر کی ہے سیاہ کعبے میں, نور سے لگتا ہے موجود خدا کعبے میں. مالک نو سلامت رکھے. جڑے ویلے سین کعبے دے قریب آئیے تے مندر کیڑا بنے, اللہ دی آواز آئیے. شکریہ بنت اسد تیرا ادا ہو کیسے, شکریہ بنت. تھوڑا جا مزاج ملا یار, میں تینوں حوالے میں سے کر لگا. اسد تیرا ادا ہو کیسے, تو نے اللہ کو علی کے دیا کعبے میں. بولو یار جنہوں سمجھ آ گئی. سارے بولو. پھر پڑھ دئیے, سارے دا پروگرام ہے, پھر پڑھ دئیے. شکریہ بنت اسد تیرا ادا ہو کیسے, شکریہ بنت اسد تیرا ادا ہو کیسے, تو نے اللہ کو علی کے دیا کعبے میں. زندہ و سلامت ہو. میں بسم اللہ کراں.
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤੇ हैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਕਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਸਿਰ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟੀ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਜੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ तीन दीवारों के चक्कर तो लगा बैठा दूं तीन दीवारों के चक्कर तो लगा बैठा दूं एक दीवार से वो शाबाश शाबाश अरे बोलो हैदरी बाबा जी पांच चादर थले कट्ठे हुए ने ये मेरा दिल का बहुत पसंदीदा कसीदा है ते मेरा दिल होंदा है इस कसीदे तो मुहर्रम का आगाज़ किया जाए पहली मजलिस का क्योंकि मजलिस जो होवे ते हदीसें की साहब पढ़ी जाती है वो अरबी च पढ़ी जाती है तो मैं कसीदे शक्ल सुनाने लगा जनाब मालिक का आबाद रखे बड़ा फुकर सुनते पे पांच चादर थले कट्ठे हुए फरिश्ते आख्या ये केड़ियां हस्तियां ये कौन ने इन्हां दा जरा तारफ करवाओ अल्लाह तमाम फरिश्तियां नूं इकट्ठा कीता है इंज ही कीता जिवें तुसीं इकट्ठे होए तमाम फरिश्तियां नूं इकट्ठियां करके ते जिहड़ी गल कीती अल्लाह फरमाया अर्श वालों ये बातें सुनो अर्श वालों ये बातें सुनो सुन रहे ने जमीन वाले तुसी भी तवज्जो कराए सुखे की आले जिंदगी दराज हो बात सैयदा इन्हां हथां नूं किसी कमी दा मोहताज ना करे शिवालो ये बातें सुनो अल्लाह जेड़ी दूसरी गल की सुनो मेरे सारे क्या बात है ना हाथा नहीं भाई क्या बात है देता जिंदगी दराज होवे मालिक तां सलामत रखे जिदा सोना भाई ने नारा लाए एडा सोना जवाब नहीं आया मालिक तां सलामत रखे अच्छा सरकार मजीद तारफ करो जिहड़े वेले मजीद तारफ का नाम है अल्लाह तमाम फरिश्तियां नूं मुखातब करके गल की थी दूर पर भी था का नजारा मूसा ने